منتظمین جشن کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر آیت اللہ العظمی والحجت الکبریٰ، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ مومنین، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے، آپ تمام مومنین کی جانب سے، منتظمین جشن کی جانب سے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے والد ماجد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اس جشن پرمسرت کو، بابرکت کو تمام مومنین و مومنات کے لیے خیر و برکت کا باعث قرار دے، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ سورہ شورا کی 23ویں آیہ وافی ہدایہ، یہ وہ آیہ وافی ہدایہ ہے کہ جب کبھی بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر مومن کے ذہن میں وہ اسماء گرامی آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جہاں ذہن میں وہ اسماء گرامی آتے ہیں، وہاں یقیناً تمام مومنین کا دل ان کی محبت سے سرشار ہے۔ یہی محبت ہے جس کو خداوند کریم اجر رسالت قرار دے رہا ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں مزدوری اپنی پیغمبری کی کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ اور یہ کیسا خاص اختصاص ہے ذریت پیغمبر کا، جو اولین و آخرین میں کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکا۔ ایسا خاص مخصوص اعزاز ہے، کیونکہ اگر ہم
کلام پاک میں ایک بات پہلے عرض کرتے چلوں کہ یقیناً ایک چیز ذہن میں ہے کہ اگر کوئی کار خیر اس لیے انجام دیا جائے کہ اس کار خیر کے پیچھے انسان کا ذہن کسی اجر کی طرف ہو یا کسی اجر کی توقع پر کوئی کار خیر انجام دیا جائے، تو ذہن عام طور پر یہی چاہتا ہے کہ وہ کار خیر اس اخلاص کا نہیں ہے جہاں پر اس کار خیر کے مقابلے میں جس کے عوض انسان کوئی اجر نہیں چاہتا۔ عام طور پہ ذہن آتا ہے کہ اگر کوئی اجر چاہتا ہے تو وہ اس اخلاص کا عمل نہیں ہے کہ جہاں پر اجر چاہا گیا ہو اس کے مقابلے میں جہاں اجر نہیں چاہا گیا ہو۔ اور یہی بات ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو کلام پاک میں خلاق عالم نے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی ہمیں یہ دعائیں ملتی ہیں، انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی اپنے قوم سے یہ بات ملتی ہے کہ ہم کوئی اجر نہیں چاہتے۔ سورہ مبارک شعراء برابر آیات کے اندر یہ چیز بیان کی گئی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر، ما سألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ حضرت نوح جب تبلیغ رسالت کر چکے، اس کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں جو یہ زحمت کر رہا ہوں، میں جو تم تک یہ رسالت کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس کے لیے تم سے کسی عوض کا توقع نہیں رکھتا ہوں۔ تم یہ سمجھو کہ میں اس عوض پر توقع کر رہا ہوں کہ تم کچھ مال و دولت دو گے، تم کچھ مجھے عطا کرو گے، میں کسی شے کی کوئی توقع نہیں رکھتا۔ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی شے کی توقع نہیں رکھتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، اللہ رب کے پاس میرا اجر ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام 109ویں آیہ وافی ہدایہ، اس کے بعد 127ویں آیہ وافی ہدایہ، دیکھیں شان نزول ہے سورہ شعراء میں برابر 127ویں آیہ وافی ہدایہ میں حضرت ہود علیہ السلام کے خداوند کریم کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ ما سألکم من اجر، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ما سألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی اللہ۔ میں تم سے نبوت کو پہنچا دیا، رسالت کی زحمتیں برداشت کر لی، تبلیغ کر چکے حضرت ہود۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھو میں یہ جو تبلیغ کر رہا ہوں، یہ تبلیغ کسی عوض پہ نہیں کر رہا ہوں کہ تم سے کوئی مجھے اجر چاہیے، نہیں، میں کوئی اجر تم سے نہیں چاہتا ہوں، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، رب العالمین کے پاس ہے۔ اس کے بعد تیسری منزل پر حضرت صالح علیہ السلام انہی الفاظ کے ساتھ 5 مقامات پہ خلاق عالم نے اس آیت کو ریپیٹ کیا، بار بار یہ آئی ہے، یہی آیت کے الفاظ کے ساتھ ارشاد ہوا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اجر کے عوض کوئی کام کر رہا ہوں، تم سے کوئی اجر چاہیے ہی نہیں، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اور میں جو کچھ کر رہا ہوں ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، خداوند کریم کے پاس ہے۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ظلم برداشت کیے، مصیبتیں برداشت کی، صعوبتیں جھیلی، اور اس کے بعد جب سب کچھ پہنچا چکے پھر ارشاد ہوا کہ تم اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ جو زحمتیں کر رہا ہوں تم مجھے کچھ دو گے، میں کسی اجر کی توقع پر یہ تبلیغ کر رہا ہوں، نہیں، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو میرے اللہ کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اور اس کے بعد آخری منزل حضرت شعیب علیہ السلام دائم میں تقریر ہوئے، وہاں پر آپ نے تبلیغ کی، ایک تبلیغ کی عملی زندگی گزاری، اور وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے، میں تم سے کسی اجر کی توقع رکھتا ہی نہیں ہوں، کوئی اجر مجھے نہیں چاہیے۔ یہ تمام انبیاء سورہ شعراء کی پوری آیہ وافی ہدایہ 109 آیت میں، اور اس کے بعد وقفے کے ساتھ 180ویں آیہ وافی ہدایہ جہاں پر حضرت شعیب کی دعا ہے۔
تو مسلسل انبیاء علیہم السلام کی دعائیں ہیں کہ ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے، ہم کسی اجر کی توقع نہیں رکھتے، ہم جو کر رہے ہیں ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے، حضور افضل المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء کے آنے کی بعثت کا جو مقصد تھا وہ حضور اکرم کے آنے سے پورا ہوتا ہے، اس مرتبے کے مالک ہیں۔ تو جب حضور اس سب سے افضل ہے تو بظاہر جو عام طور پر جو کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے اس میں حضور کا کردار سب سے بلند ہونا چاہیے، سب سے افضل ہونا چاہیے۔ اور حضور اکرم نے بھی جب پہلی منزل پر آئے تھے آ کر یہی کہا تھا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، قل ما اسألکم علیہ من اجر ان هو الا، میری اجر تم سے کسی اجر کی توقع نہیں رکھتا۔ تو یہی چیز ہے کہ جب چھوٹے یعنی جن کی نسبت انبیاء کی کم ہے وہ تو یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم اجر نہیں چاہتے، ہم اجر نہیں چاہتے، ہمیں کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور جو افضل المرسلین ہے وہ اجر مانگ رہا ہے، اور اجر بھی کس چیز کا مانگ رہا ہے؟ اپنے اقربا کی مودت کا اجر مانگ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے بعض مفسرین کو اللہ کے رسول سے اللہ سے زیادہ ہمدردی ہوئی، انہوں نے کہا یہ شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول اپنے اقربا کی محبت مانگے، شان رسالت کے خلاف ہے، دوسرے انبیاء نہیں مانگ رہے ہیں اور افضل المرسلین ہوتے ہوئے مانگے، یہ شان رسالت کے خلاف ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر اس سے مراد یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے، بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اجر رسالت ہے کہ تم اپنے اقربا سے محبت کر لو، یعنی میرے اقربا مراد نہیں ہے، تمہارے اقربا مراد ہے، تمہارے اقربا مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے یہ چیز بھی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند رسول اللہ مشرکین سے کہہ رہے ہیں، یعنی یہ رسول کی شان ہے ان کی نظر میں کہ اللہ کا رسول مشرکین کو اپنی قرابت کا واسطہ دے کر کہے کہ میرے خلاف اس طریقے سے تو میرے پیغام کو رد نہیں کرو، کچھ تو اقربا پروری کا لحاظ کرو، کچھ تو قرابت کا لحاظ کرو۔ یہ شان رسالت ہے ان کی نظر میں کہ اللہ کے رسول کہے۔ تو جب وہ اللہ کے رسول ان کفار و مشرکین سے قرابت کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم میری قرابت کا خیال کرو، تو کیا مشرکین پلٹ کے اللہ کے رسول سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ بھی تو ذرا قرابت کا خیال کیجئے، ہمارے بتوں کو برا نہیں کہیے؟ جب حقانیت رہی ہی نہیں، قرابت کی منزل آ گئی، تو جب وہ کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، تو یہاں پر سب نے کہا، مختلف راہیں نکالنے کی کوشش کی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیان کیسے کریں، انزل کیسے کریں، یہ اقربا کی مودت اجر رسالت قرار کیسے پا سکتی ہے؟ یعنی کہنا اختصاص ہے، کیونکہ ایک الگ آئے وافی ہدایہ کے علاوہ کلام پاک میں 5 مقامات پر تو یہ آئے وافی ہدایہ انبیاء کے عنوان سے آئی، 3 مقامات پر خود اللہ کے رسول نے کہا میں اجر نہیں چاہتا، میں اجر نہیں چاہتا، مگر ایک منزل پر آ کر یہاں پر تو آپ اسی طریقے سے آئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر نہیں چاہتا۔ اس کے بعد لوگ سمجھے کہ شاید پیغمبر وہی کہیں گے جو سابقہ انبیاء کہتے رہے، لیکن پیغمبر نے اللہ کہہ کر دوسروں نے موضوع تبدیل کر دیا، پیغمبر اسی موضوع پر رہتے ہوئے کہا الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے اقربا کی مودت کے۔ سوائے میرے اقربا کی مودت کے۔ یہ آیت آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب کبھی بھی صاحبان مودت کے سامنے یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے، ایمان میں ایک جلا پیدا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے
یہاں پر پیغمبر خود سے نہیں کہہ رہے، جو علماء نے بیان کیا۔ اگر پیغمبر، انبیاء کے قول بھی قرآن مجید نے نقل کیے ہیں، حضرت ابراہیم کا قل من ذریتی، خداوندہ میری ذریت میں قرار دے، ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ لیکن یہاں پر یہ آئے وافی ہدایہ جو آ رہی ہے وہ یہاں پر قل کے ساتھ نہیں آ رہی ہے، بلکہ کس منزل پہ آ رہی ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ یہ اس معنوں میں قل کی منزل پر ہے کہ حبیب کہہ دو۔ وہاں پر حضرت ابراہیم نے کہا تھا قالا ومن قالا کی منزل پر نہیں آ رہی ہے، لفظ غلط استعمال کیا، قالا کی منزل پر نہیں آ رہی کہ قالا ابراہیم نے کہا، قل کی منزل پر آ رہی ہے۔ قل کے معنی ہوتے ہیں کہہ دو۔ تو اب یہ رسول اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے قل لا اسألکم، اے حبیب تم کہہ دو۔ تو اب یہ رشتہ داری پیغمبر سے نہ دیکھیے گا، اللہ سے نسبت تلاش کریں۔ یہ پیغمبر اکرم سے کہلایا جا رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ یہ رشتہ داری ذات پیغمبر سے ہے، ذات پیغمبر سے ہے، اسی منزل پر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ذات پیغمبر سے لائیے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری منزل یہ ہے کہ یہاں پر حضرت علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم علی اللہ مقامہ کے جملے عرض کروں، وہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر نبی آیا تھا، اس کے پیش نظر دو کام تھے، پیش نظر دو محنتیں تھیں۔ ایک، میں نے جو محنت کی ہے اس کے اجر کا کیا ہوگا؟ دوسرے، میں نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ میں نے جو پیغام پہنچایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ دونوں چیزیں پیش نظر ہر نبی کے تھی، ہر تبلیغ کرنے والے نبی کے پیش نظر یہ دونوں چیزیں تھیں، دونوں چیزیں پیش نظر تھیں۔ تو سب سے پہلے تو چیزوں کی طرف یہ تھا کہ پیغام کے لیے وہ جانتے تھے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں۔ موسیٰ جا رہے ہیں، حضرت نوح جا رہے ہیں، حضرت نوح دعا سب سے پہلے حضرت نوح نے کی دعا۔ نوح تبلیغ رسالت کر چکے، پیغام پہنچا چکے۔ اب اس کے بعد نوح کو دو فکر ہیں، ایک فکر اس بات کی ہے میرے پیغام کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے نوح مطمئن ہے میں آخری نبی نہیں ہوں، میری ذریت میں نبوت چل رہی ہے، اگر کچھ خلاف شریعت کام ہو جائیں گے میرے بعد آنے والا نبی اس کو صحیح کر لے گا، تو نبدین محفوظ ہاتھوں میں ہے، یہ چیز مطمئن ہے۔ پھر اجر کی منزل آئی تو نبی نے کہا میں اجر تم سے نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ کہنا بالکل ان کے لیے حق بجانب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اگر کسی صحیح مومن کو دو چوائس دی جائیں، دو چیزیں دی جائیں، تو وہ صحیح مومن ہوگا وہی کسے پسند کرے؟ صحیح مومن ہے نا جو صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہے۔ ان کو کہا جائے یہ بتائیے آپ نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنی عبادتیں آپ نے انجام دی، اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس دنیا کے اندر آپ اچھی زندگی لے لیجئے، گھر لے لیجئے، اچھی زندگی لے لیجئے، گھر لے لیجئے، اس دنیا میں لے لیجئے، یا ایک حل اس کا یہ ہے کہ آخرت میں اپنے لیے بہترین مکان لے لیجئے، آخرت میں بہترین شرف لے لیجئے، بہترین محل لے لیجئے، بہترین مکان آخرت میں جنت میں لے لیجئے گا۔ تو اب آپ سوچئے میں حقیقی مومن کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھ جیسے ناقص ایمان رکھنے والے کے نہیں۔ جو حقیقی مومن ہے وہ یہی کہے گا ارے یہ دنیا تو چند روزہ ہے، آج مرے کل دوسرا دن ہے، وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جب کچھ لینا ہے تو وہاں کے لیے لو۔ اگر چوائس دی جائے تو ہر اچھا مومن یہی کہے گا کہ مجھے جو کچھ لینا ہے میں وہاں کے لیے لوں گا، یہاں کے لیے مجھے ضرورت نہیں۔ تو ہم جیسا عام مومن جب آخرت کو ذہن میں رکھ کے سوچے اور آخرت کے لیے مانگے تو انبیاء تو بہت بلند ہیں۔ تو انبیاء نے اگر کہا کہ ہمارا اجر ہمارے رب العالمین کے پاس ہے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، تو یقیناً ان کو کہنا یہ چاہیے تھا، ان کو کہنا یہ چاہیے تھا۔
حضرت ہود کے پاس بھی یہی تھا، دونوں چیزیں انہوں نے دیکھی کہ میرے پیغام کا کیا ہوگا، میرے اجر کا کیا ہوگا۔ یہاں پر انہوں نے دیکھا میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد نبوت باقی ہے، کچھ خراب ہو جائے گا تو آ کے نبی سنبھال لے گا، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ حضرت صالح بھی یہی کہتے رہے، حضرت شعیب بھی یہی کہتے رہے، تمام انبیاء اسی چیز پر رہے کہ ہم آخری نبی نہیں ہیں، جو کچھ خرابیاں ہو جائیں گی آنے والا نبی سنبھال لے گا اور ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہ تمام چیزیں منزل چلتی رہی یہاں تک کہ وہ منزل پہنچی حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ حضور اکرم پر منزل پہنچی، اور حضور اکرم کا کیا کہنا، جنت کے سردار تو ان کے نواسے ہیں، وہ تو سید الانبیاء ان کے بھی سردار ہیں، تو اجر کی منزل تو پیغمبر کو ہے ہی نہیں۔ مگر جو مسئلہ دوسرے انبیاء کے پاس حل تھا، وہ جانتے تھے ہمارے بعد آنے والا نبی ان مسائل کو حل کر لے گا۔ پیغمبر آخر الزمان کے بعد یہ مسئلہ تھا، نبوت ختم ہو رہی تھی، رسالت ختم ہو رہی تھی، پیغمبر کو یہ اندیشہ تھا میں نے جو محنتیں کی ہیں، میں نے جو تبلیغ میں محنتیں برداشت کی ہیں، اب اس کو کس طریقے سے محفوظ کیا جائے، کس طریقے سے محفوظ کیا جائے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا، پیغام پہنچائے جا چکے، احکام دیے جا چکے، یہ دونوں سلسلے بند ہو گئے، تو اب کس طریقے سے محفوظ کیے جائے، کس طریقے سے محفوظ کیے جائے۔ تو یہیں پر اللہ کے رسول سے اللہ کے عالم نے کہا، یہاں پر علماء ایک جملہ کہتے ہیں، پچھلے انبیاء اگر اجر مانگ لیتے نبوت نہ رہتی، یہ اجر نہ مانگتے تو نہ، یہ فرق ہے اس منزل پر۔ وہ مانگ لیتے نبوت ختم ہو جاتی، یہ نہیں مانگتے نبوت کو خطرہ ہے، کیونکہ نبوت کو خطرہ اسی لیے پیغمبر سے کہا نہیں حبیب، ان کے لیے مسئلہ الگ تھا، تمہارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ تم آخری نبی ہو، لہذا تمہارا فرض ہے مانگو، لہذا پیغمبر اکرم نے مانگی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے اقربا کی مودت کے، یہ میرا اجر رسالت ہے۔ اور یاد رکھیے مودت مانگی ہے، محبت نہیں مانگی۔ مودت و محبت میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، محبت وہ ہوتی ہے جو زبانی بھی ہو سکتی ہے، مودت اسے کہتے ہیں جو عمل کے ساتھ محبت ہو، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مودت کی شکل میں مانگا کہ جب ان سے محبت ہو، مودت ہو جائے گی، انسان ان کے نقش قدم پر چلے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پار نہ لگ جائے۔ اور پھر یہ مودت اہل بیت، ذرا سوچئے کس قدر بلند درجہ ہے یہ مودت اہل بیت۔ حضرت آدم سے نبوت کا آغاز ہوا ہے، اور یہ خدا کا ایک عام خداوند کریم نے بھی ایک طریقہ بتایا ہے، مزدور کو مزدوری لینے کا حق اس وقت ہے جب کام مکمل ہو جائے، جب کام مکمل ہو جائے۔ تمام انبیاء نے اس لیے اجر رسالت نہیں مانگا، اس لیے کہ شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی، شریعت پروسیس کے اندر تھی، چل رہی تھی، اختتام کی منزل پر تھی، مگر جب شریعت مکمل ہو گئی تو اب آخری نبی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اجر رسالت کو طلب کرے۔ اب جو اجر رسالت پیغمبر مان رہے ہیں، یہ فقط پیغمبر کا اجر نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا اگر کوئی اجر ہے تو مودت اہل بیت کے نام سے ہے۔ یہ تمام انبیاء کی محنتوں کا اجر ہے، تمام انبیاء کی زحمتوں کا اجر اگر کچھ ہے تو یہ مودت اہل بیت ہے۔ تو اب ذرا سوچئے کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جن کے دل میں محبت کے، مودت کے چراغ روشن ہیں۔ اگر ہم اس رستے پر چلے، کیونکہ دیکھیے ایک عام شرعی مسئلہ ہے، آپ بارہا علماء سے سنتے رہے ہیں
شرعی مسئلہ ہے کہ غصبی جگہ پر نماز بھی نہیں ہوتی. غصبی جگہ پر انسان کوئی بھی عمل کرتا رہے قابل قبول نہیں ہے. تو اگر رسول نے شریعت دی ہے اور تم اس کا اجر ادا نہیں کرو تو کیا اس شریعت سے فائدہ اٹھانا صحیح ہوگا؟ شریعت سے استفادہ کرنا صحیح ہوگا جب تک اجر رسالت ادا نہ کیا جائے. تو یہ وہ افراد اہل بیت تھے جن کی مودت کو خداوند کریم نے اجر رسالت قرار دیا ہے، اور اسی سلسلہ عصمت و طہارت کی ایک کڑی، اسی سلسلہ پاک امامت و ولایت کی ایک کڑی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کہ آج ہم یوم ولادت منا رہے ہیں. وہ امام جن کی عظمتوں کا کیا کہنا. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ محمد امام یازدہم، وہ محمد امام یازدہم جانشین رسول عرش مقام، جن کے جد وجہ خلقت عالم، جن کے فرزند سے جہاں کو قیام. یہ وہ ہستی ہے کہ باپ وجہ خلقت عالم ہے. اگر بیٹا نہ ہو تو کوئی چیز اپنے مقام پر رہ نہیں سکتی ہے. یہ اس ہستی کی ولادت ہے. ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی. والد ماجد حضرت امام علی النقی علیہ السلام. والد ماجدہ کے کئی نام تاریخ میں ہیں، جن میں سے ایک سوسن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبکہ سب سے مشہور نام ہے سلیل. یہ والدہ کا نام تھا. آپ اپنے جگہ پر جہاں سے تشریف لائی تھیں وہاں کی شہزادی تھیں، اور آپ کے لیے حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلیل ایسی پاک و پاکیزہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ کے عالم نے اپنی حجت کے لیے مقرر فرمایا، اپنی حجت کے لیے چنا ہے کہ ان سے فرزند جو پیدا ہو وہ حجت الہی ہو. اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اور امام علیہ السلام کے القابات میں عسکری بھی ہے، ذکی بھی ہے. اور عسکری کا جیسا آپ سنتے رہتے ہیں، اس مقام پر جہاں رہتے تھے اس کو عسکر کہا جاتا تھا، اس عنوان سے عسکری بھی ہے. اور جیسا امام علی النقی نے متوکل کو یا معتز باللہ کو جو اپنی فوج دکھائی تھی، اس عنوان سے بھی عسکری آپ کو کہا جاتا ہے. ائمہ علیہ السلام کا ایک طریقہ تھا کہ ویسے تو اللہ کے رسول نے تمام آنے والے اپنے جانشینوں کا اعلان کر دیا تھا، لیکن ہر جانے والا امام اپنے آنے والے امام کا تعارف کرایا کرتا تھا. یہ پورا سلسلہ ہے جو سلسلہ عصمت میں آپ کو ملے گا. تعارف کراتے تھے. چنانچہ یحییٰ بن یسار بیان کرتے ہیں کہ امام علی النقی نے اپنی شہادت کے 4 مہینے پہلے مجھے اور دوسرے چاہنے والوں کو بلایا اور بلا کر بتایا میرے بعد میرے فرزند حسن جو ہوں گے وہ امام ہوں گے. اسی طریقے سے مقدس اردبیلی اپنی کتاب دیت الشیعہ میں نقل فرماتے ہیں کہ امام سے عبداللہ بن محمد اصفہانی نے پوچھا، فرزند رسول آپ کے بعد آنے والا امام کون ہے؟ آپ کے بعد امام کون ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میری نماز جنازہ پڑھائے وہ میرے بعد امام ہوگا، کیونکہ امام کی نماز جنازہ امام کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. امام ہی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے.
تو عبداللہ بن محمد بیان کرتے ہیں کہ جب امام کا نماز جنازہ پڑھی گئی تو میں نے دیکھا کہ حسن ابن علی نے نماز جنازہ پڑھائی، جب سے ہمیں یقین ہو گیا کہ یہی حجت الہی ہے۔ ابو ہاشم جعفری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت امام علی النقی کے بڑے فرزند کا انتقال ہو گیا اور میں تعزیت کے لیے گیا تو ایسے میں حسن ابن علی تشریف لا رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ وہی کیفیت یا وہی صورتحال ہے جیسی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ امام کی زندگی میں ہی ان کے بڑے فرزند حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تھا، مگر امامت کی منزل جو تھی وہ امام موسی کاظم کے لیے تھی، لہٰذا اسی طریقے سے کہ بڑے فرزند کا انتقال ہو گیا ہے، امامت ان کے لیے ہے۔ میں نے ابھی امام سے کچھ کہا نہیں تھا، ذہن میں یہ خیال آیا تھا، امام علی النقی نے مجھے متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہاشم، تم جو سوچ رہے ہو وہ بالکل صحیح ہے، ہمارے بعد یہی زمانے کا امام ہوگا، یہی زمانے کا امام ہوگا۔ اور امام کا ایک شیخ طوسی علیہ الرحمہ اپنی کتاب الغیبہ میں نقل کرتے ہیں کہ امام کا ایک چاہنے والا راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ابو جعفر امام کے بڑے فرزند کی مجھے انتقال کی خبر ملی میں پریشان ہو گیا کہ یہ بڑے فرزند تو انتقال کر چکے، اب امامت کس کے حصے میں آنے والی ہے، تو لہٰذا کافی دن پریشان رہا۔ پھر امام کو میں نے ایک خط لکھا، لیکن اس خط کے اندر میں نے امام سے اس سوال کو بیان ہی نہیں کیا، بلکہ امام سے اپنی دوسری پریشانیاں جو تھیں اس کا ذکر کیا۔ امام علیہ السلام نے مجھے ایک مفصل جواب جو ارشاد فرمایا، اور آخر میں انہوں نے لکھا تم کسی مصلحت کے تحت یا تمہارے دل میں یہ سوال تھا جو تم لکھنا بھول گئے، پوچھنا یہ چاہتے تھے میرے بعد امام کون ہوگا، جبکہ میرے بڑے فرزند کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو امامت وہ منصب ہے جو اسرار الہیہ میں سے ہے، خداوند کریم جسے چاہے وہ منصب عطا کرتا ہے، ارے الہیہ میں سے خدا کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہے یہ منصب عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، خداوند کریم نے انسانوں کو ہدایت کی راہ پر لانے کے بعد کبھی رہنما کے بغیر چھوڑا نہیں ہے، اور نہ قیامت تک بغیر رہنما کے چھوڑے گا، قیامت تک بغیر رہنما کے چھوڑے گا۔ اور میں تمہیں بیان کر رہا ہوں کہ میرے بعد میرے فرزند حسن اسی طریقے سے امام ہوں گے کہ تمہیں دنیاوی اور اخروی جو کچھ بھی پریشانیاں ہوں ان کے پاس آؤ، یہ تمہاری پریشانیوں کو حل فرمائیں گے۔ یہ امام علیہ السلام کی پر سند ہے، نص ہے امام علی النقی کی۔ اور امام علیہ السلام 4 سال کا سن ہے کہ جب آپ بابا کے ساتھ سامرا تشریف لائے ہیں، اور مامون الرشید کے بعد جس طریقے سے ایک دستور بن گیا تھا کہ مامون الرشید نے جیسے امام رضا علیہ السلام کو طلب کیا تھا مدینے سے مرو، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ بظاہر تو ولیعہد بنانا تھا، در پردہ مقصد یہ تھا کہ ان افراد اہل بیت کو اپنی نظروں کے سامنے رکھو تاکہ کون ان سے ملتا ہے، کون ان سے مل جول کرتا ہے اس کا بھی پتہ چلتا رہے۔ اور دوسرے ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ جب اہل بیت کے یہ ہستیاں ہمارے پاس ہوں گی تو جو اطراف میں سیدگان اور دوسرے لوگ شورشیں ان کے الفاظ میں جو برپا کرتے ہیں ان شورشوں سے بھی نجات ملے گی۔ بظاہر جو نیت پیش کرتے تھے وہ اخلاص کی نیت تھی کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا وجود برکت ہے، اسی وجہ سے بلایا گیا تھا امام علیہ السلام کو۔ 4 سال کے سن میں امام علیہ السلام بابا کے ساتھ سامرا آئے تھے، اور اس کے بعد امام کو واپس مدینے جانا نصیب نہیں ہوا تھا، حالانکہ تاریخ یہ کہتی ہے امام علیہ السلام کا بار بار یہی خواہش تھی کہ میں اپنی زندگی جد کے شہر میں گزاروں، مدینہ منورہ میں گزاروں، لیکن بادشاہ وقت نے یہ پابندی لگا دی، نہیں، آپ
بعض اوقات تو قید خانے میں رکھا، اور قید خانے میں اگر نہیں بھی رکھا تھا تو آپ کو نظر بندی کی حیثیت سے رکھا تاکہ آپ نظروں میں رہیں، جس کی نشاندہی اس بات سے کی جاتی ہے کہ مقرر کیا تھا کہ آپ ہفتے میں 2 دن پیر کو اور جمعرات کو معتمد کے دربار میں حاضری دیا کریں۔ 2 دن مقرر کر دیے تھے، اور وہ اس لیے اس نے کہا بظاہر کہ میں چاہتا ہوں فرزند رسول کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کے وجود کی برکت سے سائل حل ہوں، بظاہر یہ کہا، لیکن در پردہ یہ تھا کہ امام کو اپنی نظروں میں رکھنا۔ لیکن خداوند کریم جب کبھی بھی چاہتا ہے تم جہاں سے روکو وہیں سے خلاق عالم ان کی فضیلتوں کو بیان کر دیتا ہے۔ تو امام حسن عسکری کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے، ایک خاص مخصوص فضیلت یہ ہے امام حسن عسکری کی، کہ امام جب کبھی بھی لوگوں کو پتا تھا پیر اور جمعرات کے دن امام جائیں گے معتمد کے دربار میں، 2 دن جائیں گے، تو ایک جمع غفیر چاہنے والوں کا درمیان میں جس راہ سے امام گزرتے تھے ہزاروں افراد اکٹھا ہو جایا کرتے تھے، ہزاروں افراد جمع ہو جایا کرتے تھے۔ چاہنے والے تو ہوتے ہی تھے، دوسرے پہنچتے تھے، ارے یہ کون ہے جس کے استقبال کے لیے تم کھڑے ہوئے ہو؟ تو چاہنے والے بتاتے تھے یہی تو ہمارا امام ہے، یہی تو اولاد رسول ہے، یہی تو فرزند رسول ہے۔ اس طریقے سے تبلیغ ہو رہی ہے، اس طریقے سے تبلیغ ہو رہی ہے، اور اس حالت میں بھی امام کا یہ عالم ہے، کرم گستری کا یہ عالم ہے کہ راستے میں جو بھی ہے وہ کوئی زبان سے کہہ رہا ہے، اس کی حاجت روی تو ہو ہی رہی ہے، کوئی دل میں یہ خیال کر رہا ہے کاش مجھے یہ مل جائے، کاش یہ مجھے مل جائے۔ تو تاریخ گواہ ہے جو زبان سے کہتا تھا اس کو تو امام عطا کیا ہی کرتے تھے، جو خاموش رہتا تھا دل میں ہوتا تھا خادم کو کہتے تھے اس سے کہو یہ تو نے چاہا تھا یہ عطا کر رہے ہیں۔ جو زبان سے کہہ رہا ہے اس کو تو مل رہی۔ اور پھر ایک اور شرف جو تاریخ نے لکھا ہے، ہم نے اپنوں نے نہیں دوسروں نے لکھا، کہ امام کا یہ عالم تھا روب کا، کہ جب امام آتے تھے بازار سے گزرنا ہوتا تھا، بازار میں شور تو ہوتا ہی ہے، شور و غوغا بپا ہوتا تھا، ادھر یہ اعلان ہوتا تھا امام کی سواری آ رہی ہے، لوگ اس طریقے سے خاموش ہو جاتے تھے لہذا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ یہاں تک کہ جس طریقے سے روایتوں میں ہے، جب جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا، اشارہ کیا تھا، اونٹوں کی گھنٹیاں رک گئی تھی، اسی طریقے سے جب امام آتے تھے تمام جانور بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ شرف و فضیلت، یہ دیکھا یہ فضیلت، اور یہی چیز امام کی فضیلت کا باعث بنی۔ تم جس سے روکو گے وہی شرف عطا کیا جاتا ہے، وہی فضیلت عطا کی جاتی ہے۔ اس طریقے سے امام جاتے تھے، اس طریقے سے امام آتے تھے، اور یہ فیض عام تھا امام علیہ السلام کا۔ کل 28 سال کی حیات ہے، اور امام علیہ السلام نے چونکہ آپ کے بعد غیبت صغریٰ و کبریٰ شروع ہونے والی تھی، لہذا امام نے مکمل انتظام فرمایا تھا۔ توقیات جو بعد میں امام زمانہ علیہ السلام نے لکھی، دوسرے ائمہ نے بہت کم لکھی، لیکن سب سے زیادہ امام زمانہ کے بعد اگر کسی نے توقیات لکھی ہے تو امام حسن عسکری ہے۔ یہاں تک کہ حالت یہ تھی جب آپ کو زہر دے دیا گیا، یہ ہدایت کے ذات ہے، یہ ہادی ہے، الہی ہے، رسول کا جانشین ہے، یہاں تک کہ جب زہر دے دیا گیا اس کے باوجود غلام بیان کرتا ہے زہر کا اثر ہوتا تھا، مولا بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش میں آتے تھے فرماتے تھے لاؤ قلم دوات، ابھی ان کو خط لکھنا ہے، ابھی وہاں خط بھیجنا ہے، ابھی وہاں جواب دیتے ہیں۔ غلام کہتا تھا مولا یہ زہر کا اثر ہے مولا، فرماتے نہیں یہ بڑی ذمہ داری ہے جو ادا کرنا ہے، اور آخری مرتبہ ہے یہ جانشین رسول کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر لوگ ڈھونڈیں گے انہیں رسول کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ یہ زیارت کی منزل تھی، یہ زیارت کا مقام تھا جو امام علیہ السلام نے لوگوں کو مہیا کیا۔ یہ امام علیہ السلام کی فضیلت اور شرف کی منزل تھی۔ آخر میں وقت ختم ہو گیا، تو فضیلت امام علیہ السلام کے اقوال کہ جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور یہ ائمہ علیہ السلام کا احسان ہے کہ توحید اگر آج دنیا جانتی ہے
تو ان آئمہ کے ذریعے سے، رسالت سے آگاہ ہے تو ان آئمہ کے ذریعے سے، اخلاقیات کو ہم نے سمجھا ہے تو ان کی احادیث و اقوال کی روشنی میں۔ اگر یہ نہیں ہوتے دنیا جان ہی نہیں سکتی کہ نیکی کسے کہا جاتا ہے، بدی کسے کہا جاتا ہے۔ یہ احسان عظیم ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ایک گھر کے اندر تمام برائیاں رکھ کے اس گھر کو بند کر دیا جائے اور اس پہ تالا لگا دیا جائے تو اس کی چابی جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور ارشاد فرمایا نصیحت کا، دیکھیں کس طریقے سے بیان کیا، نصیحت کا پیمانہ امام نے بیان کیا۔ جو شخص کسی مومن کو مخفی نصیحت کرے اس نے اس کو عزت و شرف عطا کی ہے، اور اگر کھلے عام لوگوں کے مجمع میں نصیحت کرے زور سے تو گویا اس نے اسے ذلیل کیا ہے۔ اور مومن کے حق کے مطابق ارشاد فرمایا ایک مومن کا وجود دوسرے مومن کے لیے باعث برکت ہے، مگر کافر کے لیے اتمام حجت کی منزل رکھتا ہے۔ کافر کے لیے اتمام حجت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا امام علیہ السلام نے خداوند کریم کو، خدا کے کلام کو دوسروں کے کلام پر وہی فضیلت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق پر فضیلت ہے۔ اللہ کے کلام کو عام کلام پر وہی فضیلت ہے جو خالق کی مخلوق پر فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں عام لوگوں کے کلام پر وہی فوقیت حاصل ہے جو ہماری فوقیت اور فضیلت دوسروں پر خدا نے قرار دی ہے۔ وہی فوقیت ہمیں بھی اللہ کے عالم کی طرف سے حاصل ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ایک نعمت ایسی ہے کہ جس پر کوئی حسد نہیں کرتا ہے، اور اس نعمت کا نام ہے تواضع۔ تواضع ایسی نعمت ہے کہ جس پر کوئی حسد نہیں کیا جاتا ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ انتہائی اختصار کے ساتھ میں شامل ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام عسکری، اللہ اللہ کتنا اونچا ہے مقام عسکری، مہدی دوراں ہیں فرزند امام عسکری، مہدی دوراں ہے فرزند امام عسکری، جس گلے نرجس کی خوشبو سے معطر ہے جہاں، جس گلے نرجس کی خوشبو سے معطر ہے جہاں، اس کی منزل بھی ہے گلزار امام عسکری، اس کی منزل بھی ہے گلزار امام عسکری۔ ابتدا صبح ازل ہے انتہا شام ابد، ابتدا صبح ازل ہے انتہا شام ابد، ساری دنیا سے الگ ہے صبح و شام عسکری، ساری دنیا سے الگ ہے صبح و شام عسکری۔ مکر راہب توڑ کر دنیا پہ ثابت کر دیا، مکر راہب توڑ کے دنیا پہ ثابت کر دیا، بارش رحمت بھی ہے ایک فیض عام عسکری، بارش رحمت بھی ہے ایک فیض عام عسکری۔ ظلمتیں مٹ جائیں گی ہر رات ہوگی صبح نور، ظلمتیں مٹ جائیں گی ہر رات ہوگی صبح نور، جب نکل کے جب ظلمتیں مٹ جائیں گی ہر رات ہوگی، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ظلمتیں مٹ جائیں گی ہر رات ہوگی صبح نور، جب نکل کے آئے گا ماہ تمام عسکری، جب نکل کے آئے گا ماہ تمام عسکری، نام جان عسکری پہ کیوں نہ کم ہو جائے سر، ہے زمانہ میں یہی طرز سلام عسکری۔ آخری رکھے عسکری کا حلم تو دنیا نے دیکھا ہے بہت، عسکری کا حلم تو دنیا نے دیکھا ہے بہت، دیکھ لیں اے کاش ظالم انتقام عسکری۔ خداوندہ تجھے واسطہ ہے ولادت باسعادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا،
خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، ان کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما۔ جو مومن حاجتیں لے کے آئے ہیں، جشن پر مسرت کا پر مبارک کا واسطہ، خداوندہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ جو لاولد ہیں اولاد عطا فرما، صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ بہترین شب ہے خداوندہ، اس شب کی برکت سے بہترین کف و عنایت فرما۔ جو بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہے روزگار میں ترقی برکت عطا فرما۔ خداوندہ روز بروز محبت و مودت اہل بیت میں ترقی عطا فرما، ہمیں زندہ رکھ تو محبت اہل بیت میں، اور اسی محبت و ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ مومنین، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے تمام جمیع ارواح المرحومین مومنین و مومنات کے لیے، کرار حسین صاحب مرحوم کے لیے جن کا 2 دن پہلے انتقال ہوا، خصوصیت کے ساتھ پروفیسر خادم حسین لغاری کے لیے فاتحہ کی بھی گزارش ہے اور نماز وحشت کی بھی گزارش ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔